فرحان کے پاس ایک پرانا سا پنجرا تھا۔ اس پنجرے میں اس نے ایک چڑیا کو پکڑ کر قید کر لیا اور گھر لے آیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سبھی بچوں نے چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی ننھی سی چڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ سبھی بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پیاری سی چڑیا کو دیکھنے لگے۔ فرحان کے چھوٹے بھائی ریحان نے اسے کہا، یہ کتنی خوبصورت ہے بھائی، آپ یہ مجھے دے دیں۔ فرحان نے کہا، ہاں ریحان، یہ میں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، مگر آج نہیں، یہ میں تمہیں کل دوں گا۔ کل تمہاری سالگرہ ہے نا، یہ تمہارا تحفہ ہوگا۔ فرحان بھائی کی بات سن کر ریحان بہت خوش ہو گیا۔ اسے بے چینی سے کل کا انتظار تھا۔ اگلے دن فرحان نے پورے گھر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے لیے خوب سجایا۔ چھڑیوں، غباروں اور کمکموں سے پورا گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سبھی بچے ایک کمرے میں جمع تھے۔ بہت مزے کے کھانے بھی بنائے گئے تھے۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ ننھے ریحان کی سالگرہ کا دن سبھی کو بہت عزیز تھا۔ فرحان یہاں وہاں ریحان کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے ریحان کہیں ملا ہی نہیں۔ وہ امی جان کے کمرے میں گیا اور پوچھا۔ امی جان نے کہا، نہیں، میں نے تو اسے کافی دیر سے نہیں دیکھا۔ فرحان نے اپنے چھوٹے بھائی کو پورے گھر میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ گھر میں بے چینی اب کچھ بڑھنے لگی۔ سبھی لوگ ریحان کو بے چینی سے ڈھونڈ رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، مگر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی جان بہت پریشان تھیں۔ خالہ جان نے کہا، کوئی بات نہیں، کہیں دوستوں میں ہوگا۔ فرحان نے ریحان کے دوستوں کے ہاں یہاں وہاں محلے میں ہر جگہ دیکھا، مگر ریحان کہیں نظر نہیں آیا۔ بالآخر خالہ جان نے کہا کہ کیوں نہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ریحان ہماری آواز سن لے اور آ جائے۔ لیکن مسجد میں اعلان کروا دینے کے 2 گھنٹے بعد بھی ریحان کہیں نہیں مل رہا تھا۔ امی جان، خالہ جان، سبھی بہنیں سب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ ہمارا ریحان خیر و عافیت سے جلدی سے گھر آ جائے۔ عشاء کی نماز سے تھوڑا پہلے گلی میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ سبھی لوگوں کی نظر اس رکشے کی طرف تھی، اور واہ، اس میں تو ریحان موجود تھا۔ سبھی لوگ اس کی طرف بڑھے اور خوشی سے چیخنے لگے، ریحان آ گیا، ریحان آ گیا، دیکھو ریحان مل گیا۔ فرحان دور سے بھاگتا ہوا آیا، چیخ رہا تھا، ریحان تم کہاں تھے؟ فرحان کی آواز پوری گلی، پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ امی جان نے ننھے ریحان کو گود میں لیا اور وہ رونے لگی۔ امی جان کے خوشی کے آنسو دیکھ کر سبھی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ریحان مل گیا ہے۔ ریحان کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کا وقت آ گیا۔ سبھی لوگ ریحان کو تحفے دینے لگے۔ اتنے میں فرحان کو بھی اپنے تحفے کا خیال آیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس نے پنجرے کو دیکھا۔ وہ قید میں بیٹھی اداس چڑیا کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ایک معصوم سی چڑیا کو اس کے گھر والوں سے دور کر دیا۔ اپنے بھائی کی تھوڑی دیر کے لیے جدائی کے غم سے وہ کس طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس ننھی سی چڑیا کو آزاد کر دے اور اسے بھی اپنے پیاروں کے پاس جانے دے، تاکہ اس کی اور ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ مگر چڑیا کو آزاد کرنے کے لیے اب بہت رات ہو چکی تھی۔ اس نے چڑیا کو پانی اور دانہ ڈالا۔ اپنے بیگ میں سے وہ جیومیٹری باکس نکالا جو اس نے کل ہی خریدا تھا۔ وہ جیومیٹری باکس اس نے اپنے بھائی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ ریحان کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد پورے گھر میں تالیوں اور غباروں کی گونج تھی، مگر فرحان کا دل بہت اداس تھا۔ اسے صبح کا انتظار تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیاری سی چڑیا اڑ کر دور چلی گئی۔ فرحان کا دل واقعی بہت خوش تھا۔ اب اسے سچی خوشی کا احساس ہوا۔